السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دل سے دعا۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے، سدا سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھے۔ ایک بہترین دعا۔ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے اگرچہ میں معافی کے قابل بھی نہ ہوں، یا اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑ، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، آمین۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب یہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ حسن اور حسین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ مکافات عمل بھی خود دستک نہیں دیتا۔ جو آج آپ کسی کے ساتھ کرو گے کل وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم سب نے بچپن میں ایک سبق آمیز محاورہ ضرور پڑھا ہوگا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے حق معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے خدا رہا لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم آباد رہے، آمین ثم آمین۔ سب سے افضل انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ قرآن کہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ صبر ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا کہ جواب، بس تھوڑا صبر کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو۔ دل کے سخت نہ کرنا دل کو سخت کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کے
بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے ہی رہ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے کے جیسی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آپ حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دیکھ کر اور پھر پوچھے گا، بتا کون ہے میرے سوا تیرا یہاں؟ یا اللہ، جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور نمازی بنائے اور ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔